اور اس کی پہلی آیت سے۔ آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، اور جتنی مائیں یہاں پر موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے بہت بہت مدرس ڈے مبارک ہو۔ خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں یہ دن دیا ہے تاکہ اس دن پر ہم خداوند کی شکر گزاری کر سکیں۔ آمین۔ آئیں پھر ایک ماں کے بارے پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک میں خدا کے کلام میں سے آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور راکھ لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگی۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آپ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پیدائش کی کتاب میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کا آغاز ہمیں بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، جہاں پر خدا ہر ایک چیز کو تخلیق کر رہا ہے، اور سب کچھ تخلیق کرنے کے بعد خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے، اور خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ جب ہم قدم پر قدم پیدائش کی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں، وہ انسان جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان شیطان کے ہتھ کڑیوں کی وجہ سے، شیطان کے منصوبوں کی وجہ سے، شیطان کی بات سننے کی وجہ سے، خدا کی بات کو رد کرنے کی وجہ سے انسان خدا سے دور جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور پیدائش کی کتاب کا اختتام ہمیں موت سے نظر آتا ہے، جبکہ خدا پیدائش کی کتاب میں زندگی سے آغاز کر رہا ہے، لیکن انسان کے گناہ کے باعث پیدائش کی کتاب کا اختتام آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی موت کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے بعد پیدائش کی کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم خروج کی کتاب میں داخل ہوتے ہیں، خروج کی کتاب کے اندر انسان جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند پیدا کیا تھا، اب وہ انسان مصر کی غلامی کے اندر ہے، اور مصر کی غلامی کے اندر رہتے ہوئے وہ پس رہا ہے،
اور فرعون اور اس کے لوگ اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا جس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند کے پیدا کیا تھا، وہ خدا آج بھی انسان سے نافرمان نہیں ہوا ہے، بلکہ خدا آج بھی اس انسان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں، 7 ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پر ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کی وفاداری نظر آتی ہے۔ جب ہم 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئے۔ فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر، ان پر ظلم و ستم کر کے، ان سے سخت محنت کروا کر ان کی قوم کو پست حالی میں لے کر جائے گا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے کیا کیا ہے، جتنا زیادہ ان کو دبایا گیا ہے، خدا نے اتنا زیادہ ان کو بڑھانا شروع کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور ملک ان سے بھر گیا۔ کتنی برکت خدا نے دی ہے۔ 70 جانے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب نکلا تھا اپنے بیوی بچوں کو لے کر مصر میں گیا تھا، یوسف کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، اور اب خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے ان کو بہت بڑھایا ہے، وہ زوراور ہو گئے ہیں اور ملک ان سے بھر گیا ہے۔ 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، بادشاہ خود کہتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ قوی ہو گئے ہیں۔ قوی کا مطلب بلند ہو جانا، زوراور ہو جانا، زور پکڑ جانا، جن کے نام بلند ہو جانا، رتبہ بلند ہو جانا۔ بادشاہ خود اقرار کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں غلامی میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ لوگ بہت قوی ہو گئے ہیں، ملک ان سے بھر گیا ہے۔ 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، جب وہ اور زیادہ ہو جائیں گے اور اس پر جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ یہ بادشاہ جو ہے ایک نبوتی کلام کر رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ لوگ ہم سے لڑیں گے، جنگ کریں گے، ہمیں ختم کر دیں گے، اور یہ لوگ ہمارے ملک سے نکل جائیں گے۔ اور یہی مقصد تھا خدا کا کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں لکھا ہے، پر انہوں نے جتنا ان کو ستایا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ ہلیلویا۔ جتنا زیادہ ان کو ستایا، کلام کیا کہتا ہے، کیا ہوتا گیا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے اور پھیلتے گئے ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے ملک کے طول و عرض میں اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں، گھر بنا لیے ہیں، اور ملک پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور بادشاہ خود پریشان ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مصریوں کو مار ڈالیں، ختم کر دیں، اور ملک پر بھی قابض ہو جائیں اور یہاں سے نکل بھی جائیں، اور ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں ملک پر قابض ہو گئے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی۔ بادشاہ تشدد کر رہا ہے اور خدا انہیں بڑھا رہا ہے۔ 15ویں آیت سے ہمیں موسیٰ کی ماں کا ذکر ملتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو مار دینا چاہیے تاکہ ان کی نسل نہ بڑھ سکے، ان کی نسل کشی کر دی جائے اور یہ لوگ زیادہ ترقی نہ کر سکیں۔ لیکن بائبل مقدس میں جب ہم 20ویں آیت دیکھتے ہیں، پہلے باب کے وہاں لکھا ہے، بس خدا نے دائیوں کا بھلا کیا اور لوگ بڑے اور بہت زبردست ہو گئے۔ آمین۔ بادشاہ کے خیالات فرق ہیں، خدا اپنے منصوبوں کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ اس مشکل دور میں جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی کے اندر ہے، ہر شخص اپنی جان بچانے کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، اور جو بادشاہ کہتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اینٹیں بنوائی جاتی ہیں بغیر ان کو بس دیے، توڑی دیے، اور ان سے کہا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ سخت محنت کر سکیں۔ اس دور میں جب لوگ غلامی کی تلواروں کے نیچے ہیں، خدا نے ایک زبردست کام کیا تھا، ایک ماں کو کھڑا کیا تھا۔ اس ماں کا نام تھا یوکبت، جو موسیٰ کی ماں تھی۔ لکھا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی ہے لاوی کے گھرانے کے ایک شخص کے ساتھ، اس کا نام عمرام ہے،
اور خدا نے اس عورت پر رحم کیا، ترس کیا، اور خدا نے اسے ایک بیٹا دیا۔ اور جب ہم پہلے باب کی 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو بادشاہ نے سخت تاکید کر دی تھی کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو دریائے نیل میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ بچہ زندہ نہ رہے، وہ مر جائے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رکھ لینا۔ اور اس ماں نے کسی حد تک بادشاہ کی فرمانبرداری کی ہے۔ لکھا ہے کہ بچہ بہت خوبصورت تھا اور 3 مہینے تک اس نے اپنے بچے کو چھپا رکھا ہے۔ ایک ماں جانتی ہے کہ بچہ بہت دفعہ دن کے وقت سوتا ہے اور رات کے وقت جاگتا ہے، روتا ہے۔ اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جب اس کا بچہ راتوں کو اٹھ کر روتا ہوگا، اور اس کی ماں اس کے سانس کو دباتی ہوگی کہ کہیں مصریوں کو پتہ نہ چل جائے کہ اس گھر میں ایک بیٹا ہے، اور اگر ایسا پتہ چل گیا تو وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ 3 مہینے تک اس عورت نے بڑا چیلنج قبول کیا ہے، اپنی جان کو دکھوں میں ڈال کر، اپنی جان کو موت کے دہانے پہ لا کر اپنے بیٹے کو سنبھالا ہے اور اپنے بیٹے کی بڑی کیئر کی ہے۔ اور جب 3 مہینے کے بعد ایسا نہیں کر سکی تو اب اس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا کیا ہے کہ فرعون کا یہ آرڈر ہے کہ بچے کو دریا میں چھوڑ دیا جائے، اور خدا نے اسے بڑی حکمت دی ہوئی تھی اس ماں کو، اور لکھا ہے کہ اس نے ایک ٹوکری بنائی ہے، اس کے اندر مٹی لگائی ہے، راکھ لگائی ہے، اور ایک بڑی خوبصورت ٹوکری بنا کر اس نے اپنے بچے کو بڑے ایمان کے ساتھ سمندر کی نظر کر دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اس ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جس نے اپنے بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور اب 3 مہینے مزید اسے سنبھالا ہے، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ بچہ اوجل ہو رہا ہے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا زندہ ہے اور خدا ناممکنات کا خدا ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اس عورت نے اپنے بچے کو سمندر کی نظر کیا ہوگا، دریا کی نظر کیا ہوگا، وہ عورت یقیناً جا کر دعا کر رہی ہوگی اپنے خدا کے سامنے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ دعا حالات کو بدل دیتی ہے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور جہاں دعا نہیں ہوتی وہاں نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ میری بات غور سے سنیے بہنوں اور بھائیوں، جب ہم خدا کے کلام پر ترجیح کرتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، خدا بڑے زبردست معجزات ہماری زندگی میں کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً موسیٰ کی ماں نے لاوی کے گھرانے سے تھی، خدا کو جانتی ہوگی، خدا کے مکاشفات کو جانتی ہوگی اور خدا کی قدرت کو جانتی ہوگی، چونکہ یہودی لوگ جب خدا کے حضور میں جاتے تھے، یہ لوگ خدا پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ اور جب ہم استثنا اس کے 6 باب کی 4 آیت سے 7ویں 8ویں آیت تک دیکھتے ہیں، وہاں پر خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جو باتیں میں تجھے کہہ رہا ہوں تو اس کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اور یہودی لوگ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو موسیٰ کی کہانی بتا کر سویا کرتے تھے کہ ہمارے خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے مصر کی غلامی میں سے اپنے لوگوں کو نکالا تھا، ہمارے خدا نے موسیٰ جو بنی اسرائیل کا بڑا رہنما تھا اس کے وسیلے سے پہلے کلزم کے 2 حصے کیے تھے، اور بنی اسرائیل بتاتے تھے کہ ہمارے خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے امالیکیوں سے جنگ میں فتح بخشی تھی۔ یہ ساری باتیں جب لوگ سنتے تھے، بچے سنتے تھے، اور پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے خدا پر ایمان رکھ سکیں، توکل رکھ سکیں، اور خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے آگے بڑھ سکیں۔ اب جب ہم اس دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، 3 مہینے تک وہ عورت اپنے بچے کو چھپائی رکھی ہے، اور جب وہ مزید اس کو چھپا نہیں سکی تو لکھا ہے کہ اس نے اسے دریا میں ڈال دیا ہے۔ اور وہاں پر موسیٰ کی بہن بڑے غور سے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ اب مزید ایکشن کیا ہوتا ہے اس بچے کے ساتھ، کیا یہ بچہ مر جاتا ہے، کیا یہ بچہ بچ جاتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اس ماں نے اپنے بچے کو اس کا دکھ نہیں دیکھ سکی۔ اس کی ماں کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی ماں وہاں پر موجود ہے، اور موسیٰ کی ماں کا بہت زیادہ ذکر ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ماں ہے جس کی 5 خوبیاں میں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو مائیں یہاں پر موجود ہیں وہ ان خوبیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں ایسی خوبیاں پیدا کر سکیں تاکہ خدا کے نام کو ان کی زندگی کے